کا ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا۔ جو شروع والی باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں تاکہ اگلی ساری گفتگو آپ کے عقل کے گھیرے میں آ سکے۔ واقعہ کربلا کو کچھ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح وہ کیمرہ لے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہوا، یوں ہوا، اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے افسانے کے طور پہ لوگوں کی داد کو وصول کرنے کے لیے، لوگوں کی ہائے ہائے نکلوانے کے لیے، اور لوگوں سے غیر شرعی کام کروانے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ سب سے زیادہ دھرتی پر حسین کے ساتھ پیار کرنے والے ہم ہیں۔ انتہائی مختصر وقت میں ایک بات ذہن میں رکھتے جائیں، امام زین العابدین جو اکیلے مردوں میں سے بچ گئے تھے کربلا کے واقعہ کے بعد، 40 سال ان کی جو بعد والی زندگی ہے امام سجاد کی، ان 40 سال کی زندگی میں سے کوئی ایک کام جو حب حسین کا نام لے کر اور اہل بیت اطہار کی محبت کا نام لے کر جو کچھ آج کیا جا رہا ہے، جو کچھ آج نظر آ رہا ہے، جو کچھ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ لباس ہو، وہ زنجیر ہو، وہ ماتم ہو، وہ مجلس ہو، وہ کالا جھنڈا ہو، یہ جو کچھ بھی آج ہمیں محبت حسین کی آڑ میں نظر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا بھی دنیا میں بندہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے، اپنے دماغ سے سوچ کے اس کا جواب دینا کہ جس کو امام زین العابدین کے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کو، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پھوپھیوں کو، اپنی آنکھوں کے سامنے سارے لاشیں گرتے ہوئے دیکھے، ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کیا امام سجاد نے کیا؟ امام زین العابدین کی زندگی میں کتنے ماتم ہوئے، کتنی مجلسیں ہوئیں؟ وہ امام زین العابدین جو خون کے آنسو روتے تھے، 40 سال کربلا کا واقعہ، بخار ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود، مریض ہونے کے باوجود، سر سے بھائیوں کا سایہ اتر جانے کے باوجود، چچاؤں کا سایہ اتر جانے کے باوجود، بابا کا سہارا ختم ہو جانے کے باوجود، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ، یہ سینکڑوں میل کا سفر جس مرد کلندر نے پیدل طے کیا، کیا اس کو اپنے بابا کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی والدہ کا، اپنی پھوپھیوں کا، اپنے چچاؤں کا اور کربلا کے جو مقدس نفوس تھے خاندان علی سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ ان سے بڑا محب اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ یہ چوتھے امام ہیں 12 اماموں میں سے، یعنی پہلے نمبر پہ حضرت مولا علی، دوسرے نمبر پہ امام حسن، تیسرے نمبر پہ امام حسین، چوتھے نمبر پہ امام زین العابدین، اور 5ویں نمبر پہ امام باقر، اور 6 نمبر پہ امام جعفر الصادق، اور 7ویں نمبر پہ امام موسیٰ کاظم، اور 8ویں نمبر پہ امام علی رضا، اور
امام تقی اور 10ویں نمبر پہ امام نقی اور 11ویں نمبر پہ امام حسن عسکری اور 12ویں نمبر پہ امام محمد مہدی. ان 12 میں سے امام زین العابدین 4تھے نمبر پہ ہے. دین کو کون سی شکل دی جا رہی ہے، کون سا حلیہ دین کا پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا دین کا یہ حلیہ قرآن سے نظر آتا ہے؟ کیا دین کا یہ حلیہ حدیث سے نظر آتا ہے؟ کیا دین کا یہ حلیہ اہل بیت کی سیرت سے نظر آتا ہے؟ کیا دین کا یہ حلیہ صحابہ اکرام کی زندگی سے نظر آتا ہے؟ کیا دین کا یہ حلیہ تابعین اور تبع تابعین ان کی سیرت اور ان کے کردار سے، جو آج حب حسین کا نعرہ لگانے کے بعد جو دین پیش کیا جا رہا ہے، جو دین کی شکل دکھائی جا رہی ہے، جو دین کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، اگر کسی امریکی کو، اگر کسی برٹش کو، اگر کسی کینیڈی کو، اگر کسی یورپ کے ملک کے پادری کو، اگر کسی یہودی کو، اگر کسی ہندو، سکھ، کراڑ بھگوان کو، اگر کسی بدھ مت کو آج دین محمدی کی طرف لے کے آنا ہو اور اس کو بتانا ہو کہ دنیا اور آخرت میں جنت کی جو ضمانت جس دین کے اندر موجود ہے اور اللہ کے رسول کی رضا اور مرضی جس دین کے اندر موجود ہے وہ مذہب اسلام ہے، اگر وہ یہ کہے کہ آپ کے مذہب کی شکل کیا ہے، آپ کے مذہب کا طریقہ کیا ہے، آپ کے مذہب کا کردار کیا ہے، آپ کے مذہب کا اخلاق کیا ہے، آپ کے مذہب کے اندر کون سی ایسی شکل ہے جس کو دیکھ کے بندہ کلمہ پڑھے، ایمان سے بتاؤ. دین کی شکل کی دلیل دینے کے لیے کیا یہ والا حلیہ جو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کو کفر کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا کفر مان جائے گا کہ یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ گارنٹی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے؟ امام زین العابدین نے 40 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو جب امام زین العابدین نے نہیں کیا، انہوں نے 40 سال قرآن پڑھا، انہوں نے 40 سال نانا کے دین کو پھیلایا، انہوں نے 40 سال قرآن و سنت کے مطابق واعظ و نصیحت کا درس دیا، انہوں نے 40 سال کربلا کی فکر کو اور کربلا کے پیغام کو امت مصطفیٰ کے سامنے بیان کیا. آج اس قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو دین کی شکل پیش کی جا رہی ہے نہ وہ اہل بیت سے ملتی ہے، نہ وہ صحابہ اکرام سے ملتی ہے، نہ وہ سنت سے ملتی ہے، نہ وہ احادیث کے ذخیرے سے ملتی ہے، نہ وہ اللہ کے قرآن سے ملتی ہے. اہل بیت کی جو شان ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو حلقہ اسلام میں آ چکے ہیں، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو مجھے خدا اور تجھے مصطفیٰ مان چکے ہیں، ان سے کہہ دو، ان کو حکم دے دو، ان کو فرما دو. یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے. اے میرے مالک، اے میرے خدا، اپنے غلاموں کو کس کام کا حکم دے دوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے محبوب فرما دو لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں مانگتا. کس پر؟ جو میں نے تم کو دین سکھایا ہے، جو میں نے تمہارے دلوں کو پاک کیا ہے، جو میں نے تمہیں کفر اور شرک کی
گندگی سے نکال کر نور توحید سے تمہارے دلوں کو منور کیا ہے، جو میں نے تمہیں قرآن دیا ہے، جو میں نے تمہیں بت پرستی کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنے والا بنایا ہے، جو میں نے تمہیں جنت کا رستہ دکھایا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں لیتا۔ لیکن اے میرے غلاموں، میں ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں، میں ایک بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں، میں ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، میری ایک تمنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری ایک آرزو ہے، میرا دل کرتا ہے، یہ میری چاہت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، یہ کہلوا رہا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا۔ اسلام ما طاعت خلفائے راشدین است، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اب تھوڑا سا بات کو گھیرے میں لے کے سمجھنا، بات کو ضائع نہ کرنا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت حضور کی امت کرے، یہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ حسن و حسین سے پیار دنیا کرے، یہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک سے امت پیار کرے، یہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ لیکن یاد رکھو لوگوں، یہ چاہت مصطفیٰ بعد میں ہے، یہ اللہ کی چاہت اور چاہت خدا پہلے ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ ازلی ہے، قرآن ازلی ہے، اللہ قدیم ہے، قرآن قدیم ہے، اور اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ پتہ چلا نبی دنیا میں آئے، 40 سال گزارے، اعلان نبوت کیا، مکہ میں 13 سال تبلیغ کی، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، 2 سال گزر گئے، نکاح سیدہ فاطمہ ہوا، 4-5 ہجری میں حسن حسین پیدا ہوئے۔ یہ سارے کام بعد میں ہیں، قرآن پہلے ہے، اور جو قرآن میں اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کا حکم ہے، جو چاہت مصطفیٰ ہے، جو چاہت خدا ہے، وہ ازل سے ہے، خدا ازل سے ہے، قرآن ازل سے ہے۔ حسن و حسین سے پیار، چاہت مصطفیٰ بعد میں ہے، حقیقت مصطفیٰ بعد میں ہے، تمنا مصطفیٰ بعد میں ہے، آرزو مصطفیٰ بعد میں ہے، حکم مصطفیٰ بعد میں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا حکم خدا اور حکم قرآن مصطفیٰ سے پہلے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے اہل بیت کی محبت، ان کی مودت، یہ کیا ہے؟ چاہت خدا ہے، حکم قرآن ہے، اور چاہت مصطفیٰ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ میں اپنی گفتگو کا پینترا تھوڑا سا بدلنے لگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث موجود ہیں، اگر بات کا انکار کیا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار ہوتا ہے۔ کیا ہے احادیث؟ کیا ہے؟ مسند رویانی دیکھ لو، مسند صحابہ دیکھ لو، ابن عساکر دیکھ لو،
مسند ابی یعلا دیکھ لو، ابو دردہ کو دیکھ لو، ابو ذر غفاری کو دیکھ لو، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لو، جابر بن عبداللہ کو دیکھ لو، ابو سعید خدری کو دیکھ لو، جامع الترمذی کو دیکھ لو، بخاری شریف کو دیکھ لو، صحیح مسلم شریف کو دیکھ لو، مولا مرتضیٰ کی روایت جو آقا کریم سے کر رہے ہیں اس کا مطالعہ کر لو۔ کیا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری امت انصاف پر قائم رہے گی، میری امت عدل پر قائم رہے گی۔ 60 سال گزرنے کے بعد بنو امیہ کے خاندان میں ایک بندہ پیدا ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، میری اولاد کا قاتل ہوگا۔ یہ صحیح احادیث ہے، یہ ہے نگاہ نبوت، یہ ہے علم غیب مصطفیٰ کہ ابھی 60 سالوں کے بعد کربلا قائم ہونی ہے، ابھی کئی سالوں کے بعد حسین نے جوان ہونا ہے، ابھی کئی سالوں کے بعد یزید تخت پہ آنا ہے، اور کئی سالوں کے بعد حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا ہے، مکہ چھوڑ کے کوفے جانا ہے، کوفے سے کربلا جانا ہے، کوفے سے کربلا 90 کلومیٹر ہے، اور دمشق سے جو بغداد ہے وہاں سے کربلا 103 کلومیٹر ہے، اور نجف اشرف حضرت مولا علی کی قبر سے کربلا 80 کلومیٹر ہے۔ یہ سارے فاصلے طے ہونے ہیں۔ نبی کی نگاہ نبوت نے منبر میں بیٹھ کے ہر حالات کو دیکھا بھی ہے اور امت کو حالات کے بارے میں بتایا۔ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر علم غیب مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ کے کمال کا انکار ہو جائے گا تو صفت علم مصطفیٰ کا انکار ہو جائے گا، اور جب علم مصطفیٰ کا انکار ہوگا وہ حقیقت میں محمد مصطفیٰ کا انکار ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آقا کریم کی یہ تھی پیشن گوئی اور غیب کی خبر تھی، اتنے صحابہ تواتر کے ساتھ روایت کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک حدیث ایسی سنانے لگا ہوں، ایک حدیث، پھر واقعہ کربلا کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور 18-20 منٹ کے اندر واقعہ کو کلوز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تاریخ کو مسخ کیسے کیا جا رہا ہے، جھوٹ کیسے بولا جا رہا ہے، حقائق چھپائے کیسے جا رہے ہیں، کربلا کے واقعہ کو فلسفی انداز کیسے پہنایا جا رہا ہے، کربلا کے واقعہ کو افسانے کی شکل کون دے رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی مشکل کشا خود ہے، دل کے کانوں سے میرے حضور کے غلاموں آج کی اس حدیث کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو۔ علی کو پہچان جاؤ، حسن حسین کو پہچان جاؤ، سیدہ فاطمہ کے مقام کو پہچاننے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے مجھے ایک کمرے میں بلایا، کنڈی کو بند کیا، دروازے کو بند کرنے کے بعد آقا کریم نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد نبی پاک نے مجھے حکم دیا، علی میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب آ گیا، مصطفیٰ فرمانے لگے علی میرے قریب آ جاؤ، میں قریب آ گیا۔ تیسری مرتبہ آقا کریم فرمانے لگے علی میرے قریب آ جاؤ، میں قریب آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کتنا قریب آ جاؤں، میں تو اس وقت محمد کی گود میں بیٹھا ہوں، آپ پھر بھی کہتے ہیں قریب آ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد مکا دی، بات کی لذت آ جاتی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا علی آج تو میرا ہمراز ہے، آج کائنات میں تیرے اور میرے درمیان صرف خدا ہے، کوئی بشر، کوئی صحابی، کوئی اہل بیت کا دوسرا بندہ قیامت تک میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں، اور تجھے میں تیری اولاد کی اور اپنی اولاد کی شان اپنی زبان سے بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا
حضرت مولا علی پاک نے جب یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ میں اتنا قریب آ گیا ہوں کہ میرا جسم تمہارے جسم سے جڑ گیا ہے، آقا کریم نے فرمایا آج پردے ہٹا دے علی، آج جسم کی جو درمیان میں رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دو، محمد کے دل میں علی اپنا دل لے کے آ جا، تاکہ علی کا دل اور محمد کا دل ایک ہو جائے، یہ راز نہ ٹوٹے، پتہ لگ جائے دنیا والوں کو کہ اللہ نے میری اہل بیت کو کیا مقام دیا ہے۔ مولا علی پاک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حکم فرمائے، زبان اپنی کھولے، ارشاد فرمائے، کیا مقام دیا ہے، کیا راز ہے، اللہ نے تمہیں کیا بتایا ہے، مجھے کس راز سے باخبر کرنا چاہتے ہو، کس راز سے پردے اٹھانا چاہتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل قیامت کا دن ہوگا، علی کل میزان لگے گا، علی کل پل صراط سے لوگ گزریں گے، علی کل قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پہ جب میں کھڑا ہو کے جنتیوں کو کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا، ایک طرف سے میری بیٹی کا داخلہ ہوگا، ایک طرف سے میری سیدہ کا داخلہ ہوگا، ایک طرف سے خاتون جنت کا داخلہ ہوگا، ایک طرف سے سیدہ فاطمہ پاک کا داخلہ ہوگا، 70,000 نور کے پردوں میں میری بیٹی لپٹ کے آئے گی۔ اللہ فرمائے گا لوگوں نظریں جھکا لو، علی کی بیوی حسنین کی اماں جان میرے محبوب کی بیٹی خاتون جنت پل صراط سے گزرنے لگی ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک انکار کر دیں گی، اے باری تعالیٰ میں جنت میں نہیں جانا چاہتی، میں پل صراط پر قدم نہیں رکھوں گی، میں میزان پر نہیں آؤں گی، اے میرے رب میرے جانے کے بعد میرے بابا کے ماننے والوں نے میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گی جنت میں جتنی دیر تک میرے حسین کے قاتل جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یا فاطمہ جنت میں جائے گی یا فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی، اتنی دیر تک محمد کی بیٹی جنت میں نہیں جائے گی جتنی دیر تک میرے جگر کے ٹکڑے حسین کے قاتل جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک طرف اس آیت کو رکھو، دوسری طرف اس حدیث کو رکھو، تیسری طرف کربلا کو رکھو۔ مجھے لگتا ہے میں نے بہت کچھ سمجھا دیا۔ ایک طرف چاہت خدا رکھ لو، دوسری طرف حکم قرآن رکھ لو، تیسری طرف چاہت مصطفیٰ رکھ لو، اور چوتھی طرف فاطمہ کا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن بولا ہوا جملہ رکھ لو۔ پھر واقعہ کربلا کو سنو، پتہ چلے گا کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ حسین وہ ہے جس کے پیدا ہوتے ہوئے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ ادھر سے آقا کریم یزید کے بارے میں بتا چکے تھے، ادھر سے قرآن آ چکا تھا، ادھر سے چاہت خدا آ چکی تھی، ادھر سے چاہت مصطفیٰ کا اعلان ہو چکا تھا، ادھر علی رازدار مصطفیٰ بن چکا تھا، ادھر حسن و حسین پیدا ہو چکے تھے۔ آقا کریم دنیا سے ظاہری پردہ کر گئے، یزید پیدا ہو گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ان کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ بات کو لپیٹ مکمل کلوز کرنے لگا ہوں۔ ٹائم کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ بات کو طول دیا جائے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں ذہن میں ہے نا، قرآن ہے نا ذہن میں، یہ جو میں نے پیچھے سے بات ساری بنا کے لے کے آیا ہوں،
یزید نے خط لکھے، دیکھنا اس دھرتی پہ کیا کیا ہوا، سارے گورنروں کو کہ میری بیعت کرو، اگر میری بیعت نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو ایک خط یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو مدینے کا گورنر تھا اس کو بھی لکھا۔ جب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے خط کھولا تو لکھا تھا کہ امیر معاویہ کی موت ہو چکی ہے، میں تخت خلافت پہ بیٹھ گیا ہوں، میرے لیے بیعت لو، اور بالخصوص حضرت مولا حسین سے بیعت لو۔ جب حضرت مولا حسین کو پیغام بھیجا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بند کمرے کے اندر بیعت نہیں کروں گا، میں حسین ہوں، مجھے میرے نبی نے، میرے نانے نے اپنی وراثت میں سے جرأت و بہادری کی وراثت عطا فرمائی ہے، میں بند کمرے میں اس کتے کی بیعت نہیں کروں گا۔ ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود۔ تم چار کام کر کے مجھ سے بیعت لے رہے ہو، تم شیطان کو اپنا پیروکار بنا چکے ہو، تم شیطان کے بیلی بن چکے ہو، تم نے شیطان کی تابعداری کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، تو جو شیطان کا تابعدار بن گیا ہو حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ شیطان ناپاک ہے، حسین پانچ تن پاک ہے، تو پاک کبھی ناپاک کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ پھر امام علی مقام نے دوسری وجہ بیان کی، ترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی تابعداری کو تم چھوڑ چکے ہو، جو رحمان کو چھوڑ گیا ہو حسین اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، میرے نانے نے خون دے کے، میرے نانے نے محنت کر کے، میرے نانے نے تکلیفیں اٹھا کے اس پوری دھرتی کے اوپر امن کے جھنڈے گاڑے، امن قائم کیا، اور تم وہ ہو کہ تمہارا جو گرو ہے اس نے بدامنی پھیلا دی ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، جو قرآن کی قائم کی ہوئی حدود ہے تم ان کو توڑ رہے ہو۔ تم بیوی کو چھوڑ کے، بہن کے ساتھ بیوی کو چھوڑ کے، بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ نکاح جائز کر چکے ہو، شراب کو حلال کر چکے ہو، سود کو حلال کر چکے ہو، نماز کو چھوڑ چکے ہو، تم اپنے پیٹ کی پجاری بن گئے ہو۔ میرے ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسا ہو تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میری ماں تھکاوٹ کی وجہ سے گھر میں آرام کرتی تھی اور چکی چلانے کے لیے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا۔ میں وہ حسین ہوں، مجھے کہتے ہو بیعت کرو کہ جس وقت میں پیدا ہوا گھٹی دینے کے لیے امام الانبیاء میرے نانا نے اپنی زبان مجھے چسوائی ہے۔ میں وہ حسین ہوں کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے میری گردن کو بوسے دیے ہیں، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے عید کے لیے کپڑے جبریل جنت سے لے کے آتا ہے۔ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کے کپڑے جنت سے آتے ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کو گھٹی محمد نے دی ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جو علی کے نطف سے پیدا ہوا ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کی ماں خاتون جنت ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کا بھائی حسن جیسا ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کا بابا علی جیسا ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کا نانا نبی ہو؟ کیا کوئی تم میں سے ہے جس کے گھر میں قرآن اترتا ہو؟ اگر نہیں تو یاد رکھو، ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن واظہروا الفساد وعطلوا الحدود۔ یہ تم سارے کام کر چکے ہو، لہذا ناپاک کی پاک کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔
جب یہ بات ہوئی، باہر صفے بچھا دو، جب یہ بات ہوئی تو اس وقت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کی یہ بات سن کے وہاں پر دربار میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مروان بن حکم. کیا نام تھا؟ اونچی بولو، اونچی، ٹائم نہ ضائع کرو. کیا نام تھا؟ یاد کرو، سبق اپنا یاد کرو. مروان بن حکم. ہن سن تحقیق، اے مروان او ہے جن دے پیو نو اللہ نے مدینے وچوں شہر بدر کیتا ہا. اے او مروان ہے جن دے پیو حکم دی پشت تے اللہ دے حبیب نے لعنت کھتی آئی. اے مروان او ہے جن دے پیو نو جس وقت حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے آقا کریم نے لعنت پائی، اس وقت اے مروان آپ دے پیو دی پیٹھ چا. لہذا آقا کریم دی لعنت دا اے مروان بھی اوویں مستحق ہے جنہیں ایندا پیو حکم مستحق کہا. اگو موڑ سوڑا ایو مروان ہے جندہ پوترا عمر بن عبدالعزیز ہے. زیادہ کیویں دا تے پوترا کیویں دا. عمر بن عبدالعزیز دی شان نو سمجھن واسطے ایک جملہ تیری نظر کرنا او اے کہ آج بھی خلفائے راشدین دے وچ پنجویں چھویں نمبر تے اگر کسی دی خلافت نو تسلیم کیتا جاندا ہے تے عمر بن عبدالعزیز دی خلافت نو تسلیم کیتا جاندا ہے. اے او عمر بن عبدالعزیز ہے کہ جن دے سامنے ایک باری کسی بندے نے آکھیا ہا یزید امیر المومنین ہے تے اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں لمیا پا کے ان دی تشریف کٹی آئی. اے او ہے عمر بن عبدالعزیز. پوترا کیویں دا، دادا کیویں دا. مروان آکھیا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینے دے گورنر نو اگر آج حسین تیرے کنٹرول چوں نکل گیا تو مڑ کدے بھی ہاتھ وچ نہیں آئے گا، اینو قتل کر دے. ادو امام علی مقام نے فرمایا، مروان نے اشارہ کر کے ایک گوٹھے چ لکیا ہویا ہا. امام علی مقام نے فرمایا تیرے ورگا بھگوتر علی دے پوتر نو قتل نہیں کر سکتا. لو جی گل مکدی مقامہ ایتھے ایک تاریخ دا بڑا بڑا جھوٹ ہے. لو میں گل تا آگا جا کے کرنی ہے لیکن ہونی تاکہ ایک کلپ الگ ریکارڈ ہو جاوے. 4 جھوٹ ایسے نے. کنے؟ جیڑے بول کہ تاریخ نو جھٹلایا جاندہ ہے. جھوٹ نمبر 1 کہ امام علی مقام مدینے وچوں جدو مکہ گئے جہاد کرن واسطے گئے، اے جھوٹ ہے. جہاد کرن واسطے نہیں گئے، لوگاں نو دین سکھاون واسطے اور لوگاں نو یزید کو جان چھڑاون واسطے گئے. اے جھوٹ کیویں؟ ان دی دلیل سن لو. جڑا بندہ جہاد تے جاندا ہے گھر دے نو نال لے کے جاندا ہے. جڑا بندہ جہاد تے جاندا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو نال لے کے جاندا ہے. تے امام علی مقام جس وقت مکہ شریف گئے نے مدینہ چھوڑ کے تے پوری فیملی نال لے کے گئے نے. پوری فیملی نال لے کے گئے نے. لہذا جہاد واسطے اصلاح واسطے گئے نے، لوکاں دا دین بچاون گئے نے. المختصر چاچا گال نو غور نہ سننا. جدو مکہ شریف پہنچے تے بڑے بڑے صحابہ نو ساد کے مشورہ کیتا. بھائی یزید دے آئے کرتوت نے میں کی قدم اٹھاواں. کوفیاں دے خط آ رہے نے 56,000 خط آیا. کنا؟ ایس زمین اتے اہل بیت نو انج بھی لٹیا گیا. 56,000 خط آیا. انہاں سارے صحابہ آکھیا نہ منو انہاں دی گل، اے کوڑے کوفی ولا یوفی، کوفی کدے وفادار نہیں ہوندا. امام علی مقام آکھیا تسی آندے ہو نہ جاؤ، اگر میں آج نہ گیا کل قیامت والے دن انہاں کوفیاں وچوں کسے ایک نے میرے نانے اگے کھلو کے اگر اے آکھیا چا بھی تھوڑا پوتر تا آیا کوئی نہیں ہا، میں تا بیعت کر کے اپنا دین بچانا چاہتا ہاں، اس وقت حسین کو جواب نہیں ہوئے گا. وہ تو سارے صحابہ کرام آکھیا موڑے انج کرو، پہلے آپ دا نائب گھلو.
تاکہ تصدیق ہو جاوے تھوڑا نائب اوتھے دے حالات چیک کر کے تھوڑا واپس ریٹرن خط لکھے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام علی مقام نے بھیجا. اب یہاں پر بھی کافی واقعات ہیں جو مجھے مجبوراً چھوڑنے پڑ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل ایک دن میں 7,000، دوسرے دن میں 12,000، تیسرے دن میں 70,000، چوتھے دن میں 1,00,000. حضرت مسلم بن عقیل عبید اللہ بن مختار کے گھر، یا عبید اللہ بن مختار یا مختار بن عبید اللہ، انہاں دے گھر جا کے رکے. دوسرے نمبر تے حضرت ہانی دے گھر جا کے رکے. تیسرے نمبر تے توعا نامی ایک بوڑھی خاتون کے گھر میں 3 جگہوں پہ رہے. حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھیا، بھائی جان آ جاؤ، اینی بیعت ہو چکی، تھوڑی بیعت میرے ہاتھ تے کر چکے، یہ تھوڑا ساتھ دے گے. اگر مشکل وقت آ گیا آپ کا دل چیر کے تھوڑے پیروں میں رکھ دیں گے، آ جاؤ. اتنے مہر نبوت لائی، نانے آئے، خط آ گیا. امام علی مقام انہاں صحابہ نو پھر اکٹھا کیا. سارے حضرت عبداللہ بن عباس دے وچ آن، حضرت عبداللہ بن زبیر دے وچ آن، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مشاورت وچ آن، اور حضرت جابر بن عبداللہ بڑے بڑے صحابہ. امام علی مقام آخر آ دیکھو میرے گرا دا خط آ گیا، کیا ہن میں بھگ جاواں؟ انہاں آخیا نہ، یقین کرو، ہمیں تھوڑے گرا دا خط آ گیا، سانو ڈر پہ لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس آخیا مینوں آقا کریم آخیا ہاں حسین نہیں ہو جاسی، نہ جاؤ. ام سلمہ کو شیشی ہے، وہ خون بن جانی، تسی نہ جاؤ. صحابہ اکرام نے اور حضرت عقیل کے بیٹوں نے، حضرت جعفر نے جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے، انہوں نے کہا حسین نہ جاؤ کوفہ، آج اگر دھرتی پر کوئی محمد کا چہرہ دیکھنا چاہے وہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہے، تیرے چہرے سے ہمیں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، نہ جاؤ. امام علی مقام نے کہا یہ 56,000 خطوط میں ان کا کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے بھائی کے خط کا کیا جواب دوں گا؟ میں مسلم کو بھیج چکا ہوں، میں مہر نبوت کی تصدیق کا کیا جواب دوں گا؟ مجھے اجازت دو، مجھے جانا ہے، اس سے پہلے کہ یزید ان کو پریشان کر کے بیعت لے لے، مجھے جانے دو. تو پھر مکہ سے یہ قافلہ نکلتا ہے. 20 منزلیں ہیں کربلا تک، مکہ سے لے کر کتنی منزلیں ہیں؟ 20 منزلیں ہیں جو آتی ہیں راستے میں، جو کربلا سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک، وہ ساری جو منزلیں ہیں اس میں ایک منزل کا نام ہے زبالہ. کیا نام ہے؟ زبالہ. زبالہ منزل پہ جس وقت یہ حسینی قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں پر عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا فارس تک، وہ اپنی والدہ کے ساتھ مکے حج کے لیے آ رہا تھا. امام علی مقام نے پوچھا بتا دلی جڑے راہ تو آ رہے ہیں تیرے مگرلیاں کا کی حال ہے؟ انہیں آخیا جی لوگ بدل گئے، پیچھے ہٹ جاؤ. امام علی مقام آخیا تو اللہ بدل گئے نہیں، آئے دیکھا آ میرے گرا کھات ہر ایک رو کھاتی بھی ہم دے آن، آخری رات بھی وہ خاتی دکھایا ہم نے بھی یار ہے تسا نہیں لکھے، جنہ جنہ لکھے ہاں وہ سارے تلوار لے کے حسین کے سامنے آ گیا. فرزدہ کا کیا مولا حسین میری گال مان جاؤ، کوفے والے دے دل باوے تھوڑے نال دھڑک دے دے پر انہاں دیاں تلواراں تھوڑے نال کدے بھی کھڑیاں نہیں ہون گیاں، تھوڑے مخالف نال کھڑیاں ہون گیاں. امام علی مقام آخیا ایک باری میں آپ دے بھرا مسلم دے خط تے کوفے ضرور جاواں گا، اگو مڑ جو رب دی تقدیر ہے. مینوں یاد آ رہا ہے میرے جمن تو لے کے تے میرے 54 سال مینوں یاد آ رہا ہے جویں وہ وعدے سچے نہیں ہوتا. ادو فرزدہ کا کیا رو کے کہ مڑ مینوں اجازت دے، تسی میری نہیں گل مان رہے. ان دے وچ ایک اور واقعہ ہے لیکن میں مجبوراً چھڑ رہا. جڑا خط آیا ہا آپ دے
بہنوئی دا وہ خط ایک اور بھی خط آیا ان ایک اور واقعہ ہے جن دے وچ امام حسن نے اپنے پوتر نو ایک تویت بنا کے دیتا ہا بھی موڈے نال بن کے رکھی تیرے چاچے کے ایک ویلا اسی جدو ویلا ہوئے تویت کھول کے رکھی جو لکھیا ہوئے وہ کر لوی گل سمجھ آ گئی امام علی مقام اگے گئے 13ویں منزل دے کولو راہ خطبائی جڑا کوفے جاتا ہے کربلا جاتا ہے اس سے دورانیے دے وچ یزید نو پتہ لگیا بھی مولا حسین دا قافلہ مکے وچ کوفے واسطے نکل گیا اور حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے دھڑا دھڑ کوفی بیعت کر چکے ہیں اودو کوفے دے گورنر ہان صحابی رسول بوڑھا بندہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ او حج کے مسیطے گئے انہاں جا کے آکھیا اہل بیت نال ہاتھ نرم رکھو کچھ نہ کریا ہے جس وقت ایک بچ بندہ بیٹھا ہا عبداللہ حضرمی انہوں نے فوری یزید نو خط لکھیا کہ جڑا نعمان بن بشیر یہ کام سارا خراب کر رہا ہے یہ اہل بیت نے محب چنے انہوں ہٹا اودوں بصرے دا گورنر ہا عبید اللہ ابن زیاد لے اتھے گال سونے کر جڑی تیرے واسطے بالکل نوی عبید اللہ ابن زیاد رشتے وچ یزید دا دد پوترا بھرائے چاچے دا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد دے نکے بھرا دے نا وارث ہے ان دے پیو دے نا زیاد ہے جنوں عام طور تے ابی سفیان آندے ہان اے بنو امیہ خاندان دا ہے ان دی ماں ایک لونڈی ہے یزید ان دے نال مخالفت کردہ ہا عبید اللہ نے پوچھا تو راضی کیویں ہو سکنا ہے یزید کا راضی تا ہو سکنا تو لونڈی وچوں ہے تا واسطے میں تیرے تو نفرت ہے جے تو اپنے آپ کو ثابت کر لگے نا بہادر تے تو تا میری آنکھاں وچ ثابت کر سکنا ہے اگر تو حسین دا سر مینوں توحفے وچ دے کئی بندے آندے نے یزید دا وچ رولا کوئی نہیں آئے رولا کوئی نہیں داد پوترا بھرا ہا کیوں گھلیا انہوں اے پہلی ہے دلیل کہ یزید شامل ہے کہ دوے نمبر تے وعدہ لیا حسن آپ نے پتریر کو لو جدوں عبید اللہ ابن زیاد آ گیا نعمان بن بشیر نو یزید نے معزول کر دیتا عبید اللہ ابن زیاد نے پہلا لشکر بھیجیا 1000 بندہ دے کے عمر ابن سعد نو بھی امام حسین نو جا کے روکو انہوں کوفے وچ داخل نہ ہون دیو حسینی قافلے نو انہاں کے 2 شرطاں رکھو نمبر 1 یزید دی بیعت نمبر 2 کربلا پہنچ امام علی مقام عمر ابن سعد نو یہ عمر ابن سعد کون ہے سعد بن ابی وقاص او صحابی جڑا عشرہ مبشرہ دے وچ اون دا پتر گل سمجھ آ گئی سعد بن ابی وقاص دے بیٹے عمر ابن سعد نے آکھیا مولا حسین آکھیا بیعت تا میں نہیں کرنی اگر بیعت کرنی ہوندی مڑ مدینے بیٹھا رہواں جب بیعت کرنی ہوندی مڑ مکے نہ جاواں نانے دا دیس نہ چھڈا ہا ہن ایتھے آ کے آئے دیکھا خط تسی لکھے تسی سدیا اگر میرا آنا ناپسند ہے مڑ میں دس دیو عمر ابن سعد واپس چلا گیا اوتھے ایک اور بندہ بیٹھا ہا عبید اللہ ابن زیاد کول جدو عمر ابن سعد امام علی مقام دا پیغام لے کے واپس کیا عبید اللہ ابن زیاد کول کوفے دے گورنر دے کول اس بندے دا نام ہا شمر ابن ذیلجوشن کی نام سی شمر ابن ذیلجوشن دی ایک بہن ہے جن دا نام ام بنین ہا بڑی نیک خاتون ہے مولا علی پاک نے سیدہ فاطمہ تو بعد شمر ابن ذیلجوشن دی بہن نال نکاح کیتا ہا جن دے وچوں علی دا ایک پوتر ہا اون دا نام عثمان ہا وہ کربلا وچ حسین دے پیراں وچ شہید ہویا تے موڑ یعنی کہ شمر ابن ذیلجوشن مطریا ماما ہا حسین دا آئین دے بھی بندے دے سامنے شریکہ ہے بھی سامنے آ جاتا ہے شمر ابن ذیلجوشن آتا ہے یہ تا بوز دے لے عمر ابن سعد بوز دے لے میں نو کھا لے دس کی دے سے
انہیں آخیا جڑی سوانی منگسی وہ دیساں، جڑی حکومت منگسی وہ دیساں۔ کول بیٹھا ہا خولی، انہیں آخیا میں بھی کھلو۔ اے دو وہ بندے ہاں جنہ دے دل چ روزے اہل بیت آ۔ شمر آیا، انہیں آخیا عمر ابن سعد تا آخیا ہاں نا یزید دی بیعت کرو۔ اس آ کے آخیا شمر نے بھی عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ اٹھتے یزید دی بیعت کرو۔ امام علی مقام نے فرمایا کملیا تو نکے دی بیعت دی گل کرنا، اسی تھوڑے وڈے دی نہیں کیتی، جدو اسی وڈے دی نہیں کیتی تو بھلا عبید اللہ دی میں کیوں کر سکنا۔ وہ تو شمر آخیا موڑ تسی کربلا لے چلو، اتھو ایک قافلہ کربلا نو مڑ گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، اور ایک گل تھانوں مخالف نہیں دسے گا، علی پاک دا نام لینا لے کہ حضرت علی دے کیڑے کیڑے بیٹے کربلا وچ شہید ہوئے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی، یہ 6 امام علی پاک دے بیٹے ہیں۔ حضرت مولا حسین دیاں بیویاں سن 5، کنیاں؟ انہاں 5 بیویاں چوں اولاد ہے 6، 4 بیٹے تے 2 بیٹیاں۔ پہلی بیوی دا نام شہر بانو، اے شہر بانو او ہے جیڑی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت وچ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ قادسیہ۔ قادسیہ دی جنگ دے وچ جیڑا بندہ فوج دا حکمران ہا، جیڑا فوج نو لیڈ کر رہا ہا، ان دا نام ہی سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص قادسیہ دی جنگ جت کے مدائن وچ ڈیرا لایا۔ مدائن وچ جدوں ڈیرا لایا اس وقت کوفے شہر نو جس بندے تعمیر کیتا ان دا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ اس وقت جیڑیاں کسرا ایران فتح ہومن تو بعد عمر فاروق دے دورے چ ایران فتح ہویا تے اس وقت مال غنیمت تے لوگ قیدی بن کے جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے پیش ہوئے، ان دے وچ ایک شہزادی آئی جن دا نام شہر بانو ہا۔ ان دے پیو دا نام زدر جد ہا، زدر جد دے پیو دا نام نوشیروان ہا، جڑا کسرا دا بادشاہ سی۔ مولا حسین پاک نو لوکاں آکھیا بھائی اے دے نال شادی تسی کرو چونکہ یہ شہزادی ہے۔ اور جس وقت وہ آئی سی نا ہیرے جواہرات اور سونے دے نال لدی ہوئی ہے لباس، ہیرے جواہرات کا لباس اس شہزادی شہر بانو نے پہنا ہوا تھا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو شادی میں کروں، نکاح میں کروں؟ نہیں نہیں، میں تو اہل بیت کے گھر کا غلام ہوں، وہ شہنشاہ ہے، لہذا شہنشاہ کی بیٹی حسین شہنشاہ کے نکاح میں عمر دینے کے لیے تیار ہے۔ اے وہ ہے شہر بانو۔ دوسری بیوی آپ دی رباب، تیسری بیوی ام اسحاق، چوتھی بیوی قزیہ، پانچویں بیوی لیلا۔ اے 5 بیویاں مولا حسین دیاں۔ ابو اولادہ سن لے، حضرت شہر بانو انہاں دے بطن مبارک چوں ایک بیٹا ہویا جنہاں نو امام زین العابدین کیا جاندہ ہے۔ اصل نام انہاں دا علی الاوسط ہے، علی الاوسط زین العابدین ان کا لقب ہے کہ عبادت کرنے والوں کا حسن۔ ایک لقب ان کا امام سجاد ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ لمبا سجدہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین دی ایک پوتر وچوں تے ایک دھی وچوں پوری کائنات تے سید پھیلے نے۔ یزید دے 14 بیٹے آن، آج کوئی بھی یزید دی نسل وچوں موجود ہی نہیں۔ 14 پوترہان یزید دے، بات تحقیقی ہے نا؟
کان کے دل کے کانوں سے سنو. امام علی مقام شہر بانو سے، امام زین العابدین، حضرت لیلا سے، علی اکبر، حضرت رباب سے، سیدہ سکینہ، یہ لوگ کہتے ہیں سکینہ، سکینہ نہیں لفظ ہے، سکینہ، اور حضرت عبداللہ اصل نام ہے، پیار سے ان کو علی اصغر کہتے ہیں. اور اگر تم توجہ کرو تو حسین کے تینوں بیٹوں کو علی کہتے ہیں، اکبر کو علی اکبر کہتے ہیں، جو درمیان میں پیدا ہوئے اوسط ان کو علی الاوسط کہتے ہیں، جو سب سے چھوٹے ہیں اصغر ان کو علی اصغر کہتے ہیں. پتا چلا علی علی کرنا حسین نے بتا دیا اتنا ضروری ہے، اگرچہ بچوں کے نام رکھے کوئی اور ہو لیکن محبت علی میں سب کو علی کہہ کے بلایا جاتا ہے. سمجھ آگی بات کی. ایک آپ کے بیٹے تھے جعفر، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، حضرت قزیہ کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے فوت ہو جانے کے کئی سال بعد کربلا مارز وجود میں آئی. آپ کی جو سب سے محبوبہ بیوی تھی اس کا نام تھا رباب. کیا نام تھا؟ رباب. یہ ہے تاریخ کا وہ پہلو جو چھپایا جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی ایک بات ذہن میں رکھے، کہتے ہیں کہ حضرت سکینہ یا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت کربلا میں گئی جو چھوٹی بچی تھی، امام علی مقام جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ گھوڑے کے قدم پکڑ کے بیٹھ گئی اور گھوڑا آگے نہیں چل رہا تھا. جب امام علی مقام نے نیچے دیکھا گھوڑا کیوں نہیں چل رہا تو دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے قدموں کو، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں. حضرت سیدہ سکینہ کربلا میں گئی ہیں، ان کے شوہر تھے، یہ جوان تھی، بالغ تھی، جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے. جب پھر یہ مدینہ واپس آئی تھی تو حضرت زبیر کے بیٹے مصعب بن زبیر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. ایتھے ہن ایک وانڈ ہو رہے کہ صحابہ اہل بیت دا جوڑ کیویں اجڑے آندے نے 9 گولیاں ایک شرح. انہوں کسے بندے نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے چاچا شوکت نے پتا ہو. 9 گولیاں ایک شرح، عشرہ مبشرہ نواخذ جیڑی ہے نا حضرت ام اسحاق، اے وہ خاتون ہے جن دے نال علی پاک نے اپنے پتر حسین دی شادی کی ہے، جیڑی حضرت طلحہ دی بیٹی ہے. اے حضرت طلحہ وہ صحابی رسول ہے کہ جیڑا عشرہ مبشرہ دے وچ اپنا مقام رکھتا ہے. دیکھیں کہ صحابی رسول دی بیٹی دا انتخاب، یار تیرا میرا پیو ہوئے وہ بھلا ایو جے گھر دی دھی نہیں سی جن دے نالوں دی دشمنی چلتی ہوئے، جن دے دل وچ یار تیری میری فیملی، تیرا میرا رشتہ ایسے گھر وچ نہیں کرے گی جتھے بغض ہوئے، جتھے دشمنی ہوئے، جتھے حق کھاتا ہوئے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے صلح حدیبیہ دے مشرکین مکہ دے سفیر بن کے آئے، عروہ بن مسعود دے پوتر دا نام مرہ ہے، مرہ دی دھی دا نام لیلا ہے. اے او لیلا جڑی حضرت امام حسین دی بیوی ہے. گال سمجھے چاہیے ہوئے بہت زیادہ. یا تا اس منبر دا قصور ہے یا پیسے دا قصور ہے، یا مطالعہ نہیں، یا بولنے دا شوق نہیں. تو پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم نے جس شہزادی کو حسین کے نکاح میں لیا اور مولا علی نے لیا، اس کے بطن مبارک سے جو بیٹا پیدا ہوا امام زین العابدین، کل کائنات میں جو سید ہے وہ امام زین العابدین کے نطف سے ہیں. تو سارے سادات کا ابا زین العابدین ہے، زین العابدین کا بابا حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کے لیے
جو شہزادی کا رشتہ ہے وہ فاروق اعظم نے دیا ہے، تو پتا چلا کہ کل سادات کو یہ مان جانا چاہیے کہ جو ہماری دادی ہے اس کا نکاح علی نے حسین کے لیے عمر فاروق کے کہنے پر قبول کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لو جی، کربلا وچ وہ واقعہ جدو پیش آیا، بڑیاں روایتاں موجود نے، میں ایک ہی روایت بیان کرنا کہ روایت کرنے والے امام زین العابدین اس واسطے مڑ یہی کرنی چاہیے۔ 30,000 یزیدی ہاں کنا تے 5 تن پاک دا ساتھ حسین دا دیون والے 145 ہاں، کنے ہاں؟ حوالہ مڑ کدے لے لوی، 145 ہاں، کنے؟ بخاری شریف وچ حدیث ہے کہ جدوں کوئی ولی اللہ دے دربار وچ قبول ہو جاوے، کسے ولی دی ولایت، اللہ اس ولی دے کان بن جاندا ہے، اللہ اس ولی دی زبان بن جاندا ہے، اللہ اس ولی دی اکھ بن جاندا ہے۔ علماء نے آکھیا ہے یہ تعویل ہے، جڑا ولی اللہ ہوندا ہے وہ جدوں اکھاں دے وچوں ویکھدا ہے اللہ ان دی اکھاں نوں اینی طاقت دے چھڑدا ہے وہ کدو پار بھی ویکھدا ہے، اللہ ان دی زبان نو اینی طاقت دے دیندا ہے، وہ اللہ دی مرضی تو بغیر بولتا نہیں۔ لے گال دس، کوئی نائی ہوئے، کوئی کھڑل ہوئے، کوئی گلاں دا منڈا ہوئے، کوئی بٹ ہوئے، کوئی وٹو ہوئے یا کوئی راڑا ہوئے، اگر وہ ولی بنے ان دی زبان تے جدو رب بولدا ہے کہ ولایت جنہ دے گھر دی لوندی ہے، جے او حسین آکھے ہا تے کی کائنات اندے آکھے نہ لگے آئی بھی یزیدیاں نو بھون دیو۔ خدا دی قسم حسین دیے شان ہے، اے یزید تا ہے کہا جڑا کرتوت کر گیا، اگر اندے ورگے کروڑا یزید ہوندے تے حسین دیے شان ہے جتی دی نوک اتے رکھ کے سارے انو ٹھکا دیتا، لیکن انہیں کیتا کیوں نہیں؟ سوال ہے کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے امام علی مقام آکھیا میرا نانا رحمت للعالمین نے طائف دے باغ وچ جدو طائف دے آوارہ لڑکیاں نے میرے نانے دے جسم نو لگو لگان کیتا، اللہ جبریل نو کھلیا، جبریل میرے محبوب نو جا کے آکھ جے آکھے تے دوویں پہاڑ اکٹھے میل کے اینا سارے دا رگڑا کٹ سکتا۔ اللہ دے حبیب آکھیا جبریل پیچھے چلا جا، نہیں نہیں میں رحمت للعالمین، میرے واسطے قرآن ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اگر اینا میرا کلمہ نہیں پڑھیا ہو سکتا ہے کوئی اللہ دے وچوں ہوئے جڑا میرا کلمہ پڑھ جاوے اللہ نے سجدہ کر جاوے۔ امام علی مقام آکھیا لوگو اگر میں آج ساری طاقتاں بلا کے یزیدیت نو ختم کرنا چاہاں تے کر سکنا، لیکن کراں گا نہیں۔ اے نہیں مینوں سمجھے ہو سکتا ہے انہاں دی نسل دے وچوں کوئی محمد دا کلمہ پڑھنا نہ آ جائے۔ طاقتاں ہون دے باوجود، زور ہون دے باوجود، علی دا پوتر ہون دے باوجود، خاتون جنت دے جگر دا ٹکڑا ہون دے باوجود، محمد دی خوشبو ہون دے باوجود، امام علی مقام دسیا اگر محمد جنو پھول آکھے، اگر او پھول کربلا دی تتی ریت اتے بھوکا پیاسا قرآن دی خاطر گس سکتا ہے تے مڑ یاد رکھ کہ تیری کی اوقات ہے کہ تو دین دے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ اس واسطے امام علی مقام نانے دی رحمت للعالمین دی صفت دی لاج رکھی ہے کربلا دے وچ، اور آپ کے خون دی سیاہی دے نال قرآن دی تفسیر کربلا دی چھاتی اتے لکھ کے قیامت تک ریکارڈ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔